بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جب اللہ ہمارے کسی پیارے انسان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی پیارے کے اس دنیا پر چلے جانے پر غم کرنا فطرتی عمل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اللہ پر یقین یا ایمان نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے۔ اس کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، ایک ایسے انسان جو تکلیف دہ وقت سے گزر رہا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان غم کے 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا انکار کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ارد گرد ہونے والی حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے اور مسلسل اس سے انکار کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ غصے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تیسرا اگر کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ پچھتاتے ہیں کہ اگر تب میں نے یہ کر دیا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ چوتھا ڈپریشن کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ کا دل ہر وقت اداس رہتا ہے اور آپ ان چیزوں میں خوشی محسوس نہیں کر پاتے جن میں پہلے خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ پانچواں مرحلہ قبول کر لینے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ارد گرد چل رہی چیزوں کی حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ ابھی ان مراحل سے گزر رہے ہیں تو ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے، آپ کے جذبات ہی آپ کو انسان بناتے ہیں، اور انسان اپنے پیاروں کو کھونے پر غمزدہ ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنے پر کبھی بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے درد محسوس کرنے کا، جیسے کہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ جب تک چاہیں اداس رہ سکتے ہیں، لیکن ان جذبات کو کبھی بھی آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، یا اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرنا کہ یہ دنیا کا اختتام ہے، کیونکہ یہ اختتام نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمارے پیاروں کو واپس اس لیے نہیں بلاتا کیونکہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اس میں امتحان یہ ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اور یاد دہانی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں بھی اللہ کے پاس بلایا جائے گا، جیسا کہ ہمارے پیاروں کو بلایا گیا، کیونکہ وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو پھر ان حالات میں خود کو کیسے سنبھالا جائے؟ صبر کے ساتھ۔ رونا ہے تو جی بھر کے رو لیں اور روتے جائیں، لیکن زبان سے وہ نہیں نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر غمگین تھے، اور تب آپ کی آنکھوں سے آنسو چشمے کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن آپ کی زبان سے ایک دفعہ بھی وہ حرف نہیں نکلا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہی شدت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیا گیا تھا، اور وہ اس قدر غمگین ہو گئے کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے رو رو کر سفید ہو گئیں، یعنی وہ اس حد تک رو دیے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ قرآن میں ان کے قرب کی شدت کو ایسے بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان سے منہ پھیر لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں تب بوجہ رنج سے سفید ہو گئی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام بھی غم کے ان سارے مراحل سے گزرے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ اس لیے اداس ہونا کوئی بری بات نہیں، بس ان احساسات کو اپنے آپ پر قابو نہیں پانے دینا، کیونکہ آپ کے ارد گرد اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ایسے مشکل حالات میں سنبھلنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اپنے جذبات کا اظہار کریں، یعنی رو دیں، آنسوؤں کو اپنے اندر نہ رکھیں۔ جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اسے اپنے کسی بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آپ کو ہمیشہ ایک مضبوط انسان ہونے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے چاہو آنسو بہاؤ، لیکن زبان سے وہ بات کبھی نہ کہو جو اللہ کو ناراض کرے۔
اس بات کو دل سے قبول کر لینا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ نماز اور قرآن سے مدد لیں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صبر دے، کیونکہ صرف اللہ ہی آپ کو صبر دے سکتا ہے۔ اکیلے نہ رہیں، کوشش کریں کہ ان لوگوں کے درمیان رہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس مشکل سفر میں جو آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے فیصلے کے بارے میں سوال نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پچھتاوا نہیں کرنا، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ اپنے فرشتوں کو اپنے کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اس کام سے روک نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک کام میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ لفظ اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بات کرو اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھ دو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے غم اور کرب کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اپنے آپ کو اپنے ان پیاروں سے جوڑے رکھنے کے طریقے تلاش کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور وہ طریقے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک، صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان سے ایسے تعلق رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی حقیقی منزل کو آسان کریں۔ آپ ان کے لیے صدقے جاریہ کا اسباب بنائیں، آپ ان کے لیے صدقہ دیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ پھر وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یعنی اگر آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں یا دین کے حوالے سے کچھ بھی سکھائیں، یہ سوچ کر کہ اس کا ثواب آپ کے ان پیاروں کو ملے گا جو اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے آپ کو سکھایا ہے آپ اس پر عمل کریں، جیسا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سکھاتے ہیں۔ دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا جب درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تیری اولاد کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے حج کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقہ کر دی ہے اور اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہارا اجر مل گیا اور تیرا وراثت کا حق تیرے تحفے کو واپس لے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کے پاس ابھی ایک ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ پھر وہ کہنے لگی، میری ماں کبھی حج پر نہیں گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے حج کرو۔ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بس ایک ہی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے انہیں فائدہ پہنچے گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے نیک اعمال کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ دکھ تو ہمیشہ رہتا ہے ماں باپ کو کھونے کا یا کسی اپنے پیارے کے اس دنیا سے چلے جانے کا، لیکن یہ سب کرنے سے آپ کے دکھ میں کمی ضرور آئے گی اور آپ کے دل کو اطمینان اور سکون رہے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انہیں بھی،
کیونکہ جو اچھا کام آپ ان کے لیے کریں گے اس کا اجر ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور یقین کریں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو دعاؤں سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دعائیں ہی ہیں جو ان کی بھی اور آپ کی بھی مدد کر سکتی ہیں۔